اب مجھے نہیں پتہ ہے 5 کروڑ تک تو مجھے آفر آئی ہے خود، اچھا لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتے، سے آگے بھی جانے کے لیے تیار تھے۔ اچھا، آپ کو ڈائریکٹ 5 کروڑ تک آفر جی آئی ہے جی جو جی آپ کے علم میں؟ جی 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 مجھے اگر فون، اوپر سے سفارش آئی تو ممکن ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل، تو میں نے کہا میں تھوکتا بھی نہیں، میں دیکھتے نہیں ہوں، مجھے کوئی سونے کے پہاڑ لا کر ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ دیو ناروال جیل میں، اور اسپیشل میری اس سے ملاقات کرائی گئی، اور اس میں یہ خفیہ والے بھی تھے، جیل سپرنٹینڈنٹ بھی تھا۔ تو جب میرے بیٹے نے بات شروع کی نا تو میں چپ کر کے سنتا رہا، جب اس نے بات ختم کی نا میں نے کہا تم بڑے بے غیرت ہو۔ اچھا، یہ میرے لفظ تھے۔ اپنے بیٹے کو؟ جی میں نے کہا جو قادیانیوں کے عبادت گاہ کے مینارے گرائے گئے یہ تو وقتی حل ہے، لیکن فکری محاذ بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ ہمارے 2 اسلام اس وقت چل رہے ہیں، 2 اسلام۔ ایک وہ ہے جس کا سرٹیفکیٹ اہل مغرب نے آپ کو دے دیا ہے کہ یہ اسلام ہمیں قبول ہے، اس پہ ساری تبلیغ ہو رہی ہے، اسی پہ تبلیغی جماعت بھی اس پہ عمل کر رہی ہے، پورے علماء، پوری امت جو ہے اس وقت اس اسلام کو پیش کر رہی ہے۔ لیکن جو رسول اللہ کا دین ہے، جو اصل اسلام ہے، جس کی بنیاد جہاد ہے، اس کا کئی نام ہی نہیں کوئی لینے کو تیار نہیں، کیونکہ دیوبند بھی مانتا ہے ختم النبوت، ان کا بھی یہی موقع ہے جو بریلوی حضرات کا ہے، ساروں کا، بلکہ جتنے بھی مسالک ہیں اس بات متفق ہیں، تو پھر اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ جی الحمدللہ میں لشکر مصطفیٰ کا امیر تھا، اور 3 سال تک میں نے قیادت کی ہے لشکر مصطفیٰ کی۔ اس دوران میں نے ایک تربیتی کیمپ، یہ تلہ جابہ ہے تھوڑے سے آگے، یہاں پہ میں نے ایک فوجی کیمپ، تربیتی کیمپ رکھنا، ان کو ہتھیار چلانا، ان کی ساری تربیت میں نے خود کی یہاں پہ، اور مظفر آباد میں بھی میرا رابطے تھے اور میں وہ کام کر رہا تھا، کیونکہ دیوبند بھی مانتا ہے ختم النبوت، ان کا بھی یہی موقع ہے جو بریلوی حضرات کا ہے، ساروں کا، بلکہ جتنے بھی مسالک ہیں اس بات متفق ہیں، تو پھر اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں ان کا دانہ دن کا جو ہے ہو جاتا ہے، جو انہوں نے اپنے ایک کلچر بنا رکھا ہے کہ جی جلسے کرو، جلوسے کرو، نعرے لگاؤ، اور بس اللہ اللہ خیر صلی، یہ اس سے تبدیلی آ جائے گی۔ اس دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی اور دیگر تحریکیں، ان کی تو سمجھ میں آتی ہے، چلو انہوں نے ساتھ میں، تو طریق لبیک جو ہے وہ بریلوی مسلک کی ایک شاخ ہے، ایک جڑ ہے، تو باقی بریلوی تنظیموں نے آپ کا ساتھ کیوں نہیں؟ بریلوی مسلک کی خدمت کے لیے، کہ ان کو اجاگر کرنے کے لیے، نہ کسی اور کو نیچے دکھانے کے لیے، ہمارا ہر کام اللہ رسول کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ آپ ماضی میں ذرا جھانک کر دیکھیں کہ 2017 سے یہ جو معاملہ شروع ہوا فیض آباد کے دھرنے سے آج تک، سڑکوں پہ لاشیں ہماری گری، نوجوان ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ بات تو ختم نبوت کی تھی نا، اور کون سی بات تھی؟ ناموس رسالت کی بات تھی۔ اس وقت کسی نے ہمارا ساتھ دیا؟ کتنے علماء ہیں جو سامنے ہمارے ساتھ آ کر، دیوبند کے ہوں یا پیران اعظام ہوں یا دوسرے ردی نشون، کس نے آ کر واضح طور پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر یا آ کر سڑکوں پہ آئے ہوں؟ نہیں، کسی نے نہیں۔ پھر ہم مار کھاتے رہے۔ ہم تو میجر صاحب، اگر کسی نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، خاموش رہے سارے، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، سارے جیا طریق لبیک کے علاوہ خاموش رہے، تو آپ ان کی خاموشی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تقریریں کرنا اور پیسے لینا، نعت خوانی کرنا اور پیسے لینا، ٹھیک ہے جی، اور جلوس اور ریلیاں نکال کر وقتی طور پہ جو ہے وہ دکھا کے، اور پھر آ کر گھر میں بیٹھ جانا، کوئی عملی طور پہ کام نہ کرنا۔ مدرسے چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، لیکن کیا انہیں پتہ ہے کہ پلوں کے نیچے پانی کتنا گزر چکا ہے، اب کتنے برباد ہو چکے ہیں؟ کسی کو احساس ہے اس چیز کا؟ اور اس بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ آج تک کس نے یہ بات بتائی ہے؟ کیوں نہیں کھل کے جو دین ہے، جو خادم سید رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا، وہ کیوں نہیں ہر عالم پیش کر سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے کہا کہ میں جنگوں والا نبی ہوں، خود آپ نے فرمایا۔ پھر آپ نے تقریباً 1 مہینہ آپ کی زندگی ہے جو آپ نے جنگیں کم و بیش 100 جو مار کے آپ گئے اس میں، تو اگر اس کی آپ کی زندگی پہ وہ تقسیم کریں تو ہر 1 مہینہ اور 6 دن کے بعد آپ کسی نہ کسی جنگ میں ہوتے تھے، کسی فتنے کو فروغ کرنے کے لیے آپ گھر سے نکلے ہوتے تھے۔ اگر یہ امن کا نام ہے، اگر یہ لوگ جو اسلام کو پیش کر رہے ہیں وہ تو صحیح باتوں کو حق نہیں بتا رہے ہیں۔ جہاں بھی بات ہو اسلام کے مخالفت کی یا دین پہ حملے کی بات ہو، مسلمان کو کام ہے سب کا سامنے۔ میجر صاحب، میں بھی تقریباً 40 سال سے اوپر میری عمر جا رہی ہے، باقیوں کے تو ہم سنتے تھے، لیکن بریلوی مسلک میں سٹیج پہ میں نے
جہاد کی آواز لگتی ہوئی نہیں سنی. طریق لبیک کے بننے کے بعد جیسے آپ بھی بات کر رہے ہیں وہ بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے انہوں نے کیوں نہیں بات کی؟ دیکھو جی، رولا یہی ہے، فتنے یہی ہے، اور جو مدعا اور مقصد تھا جو رضوی صاحب بیان کرتے تھے وہ یہی کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ میں جس اسلام کی بات کر رہا ہوں اس کی بات یہ کیوں نہیں کرتے ہیں، یہ لوگوں کو اصل دین کیوں نہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے. علماء چھپاتے ہیں کیونکہ اپنے مفادات حکومت کے ساتھ، اپنی آسودگی، اپنے معاملات، اپنے نظام کو چلانا، دین کی آڑ میں سب کچھ یہ کرتے ہیں. تو پھر کیسے معاملات چلیں جب ان کے یعنی یہ ہو. وہ بندہ کلیئرلی کہتا تھا کہ وہ یہ دین جو بیان کر رہے ہو یہ اصل نہیں ہے. اسلام جو ہے حرف اور ضرب سے پھیلا ہے. میجر صاحب وہ تو کہہ رہے تھے یہ جتنے گدی نشین پیر بیٹھے یہ تو کرپشن کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لوگوں کا مال سب سے زیادہ انہوں نے کھایا ہے. جو ہمارا دشمن ہے یہود و نصارہ، وہ بھی انہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں کہ جو امن والے ہیں. ابھی بات لمبی ہو جائے گی. ہمارے دو اسلام اس وقت چل رہے ہیں، دو اسلام. ایک وہ ہے جس کا سرٹیفکیٹ اہل مغرب نے آپ کو دے دیا ہے کہ یہ اسلام ہمیں قبول ہے، اس پہ ساری تبلیغ ہو رہی ہے، اسی پہ تبلیغی جماعت بھی اسی پہ عمل کر رہی ہے. پورے علماء، پوری امت جو ہے اس وقت اس اسلام کو پیش کر رہی ہے. لیکن جو رسول اللہ کا دین ہے، جو اصل اسلام ہے جس کی بنیاد جہاد ہے، اس کا کئی نام ہی نہیں کوئی لینے کو تیار نہیں مثلا ہے. یہ جمال بتاتے ہیں اور جلال نہیں بتاتے. اب بیماری کے اندر آپ چل بھی نہیں سکتے، لیکن وہاں مسئلہ بنا تو آپ پہنچے، آپ نے جیلیں بھی کاٹی، مشکلات کاٹی. تو آپ کا جیل کے اندر جذبہ کیسا رہا؟ آج ہی میرے جذبے جوان ہیں، میرا جسم بوڑھا ہے، میں بیمار ہوں لیکن میرا جذبہ بیمار نہیں ہے. اور یہ جذبے یہ ہوتے ہیں کسی اور چیز کے محتاج نہیں ہوتے ہیں. اس لیے آج بھی میں جب بھی کوئی آواز آتی ہے، جہاں بھی میں سنتا ہوں کوئی اچھی خبر سنتا ہوں، میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. جہاں کوئی اسلام سچی بات کرتا ہے یا بے باکانہ بات کرتا ہے یا کھل کے بات کرتا ہے اور بغیر لگی لپٹی کی بات کرتا ہے تو مجھے وہ اچھا لگتا ہے. آج تو سارے سودا کر کے بیٹھے. آپ کی دینی جماعتیں جو ہیں وہ اسمبلی میں جا کر بیٹھی ہے، اور اسمبلی کس کی ہیں؟ اسمبلی یہود و نصارہ کی ہیں. ریاست کو کون چلا رہا ہے؟ یہود و نصارہ چلا رہا ہے. ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کے خلاف یا جہاد کی بات کرے، کیونکہ جس کا کھاتے ہیں اسی کے یہ گن گاتے ہیں. اور یہ غلام جو ہے اس کی جرت ہے کہ سر اٹھا کے اپنے مالک کی طرف دیکھے. IMF انہیں حکم آنے بند کر دیتی ہے. یہ ڈرتے ہیں کہ ہم کھانا کہاں سکھائے گی. رب پہ تو یقین ہی نہیں ہے. اسلام کو بے یقینی کی یہ جو فضا ملی ہے، اس کی ذمہ دار کون ہے؟ وہی جو اسلام بیان کرتے ہیں. وہ اصل اسلام کیوں نہیں بیان کرتے؟ اب بدر کا معاملہ دیکھ لو کہ وہاں رب پہ یقین تھا تو نکلے ہیں نا، ورنہ تعداد دیکھیں، تلواریں دیکھیں، گھوڑے دیکھیں، ساز و سامان دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل آئے. اللہ کا حکم تھا، نکل آئے. میجر صاحب آپ بار بار جہاد کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی جو برادر تحریک ہے نا بریلوی مسلک، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ میجر صاحب یہ کس رخ پہ آپ چل نکلے؟ ہاں نہیں، میں ان کی پرواہ نہیں کرتا. میجر صاحب کو جیل کا واقعہ سنا دیں. آپ نے اس ضعیف العمر کے اندر بھی آپ قیادت کرتے رہے طریق اللہ کی. ایک تو یہ بتا دیں کہ وجہ کیا بنی، آپ کو جیل کے اندر کیوں بند کیا گیا؟ کیا ختم نبوت کا نعرہ بلند کرنا آپ کا جرم بنا؟ یہ جیل آپ نے کیسے کاٹی؟ کیا مشکلات پیش اور کیسی دلیری کے ساتھ کاٹی؟ میرے ساتھ جیل میں اتنے واقعات پیش آئے ہیں، اور میں مگر ایک بیان کرنے لگوں تو کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ نارووال جیل میں میری شوگر ڈاؤن ہو گئی اور 35 تک پہنچ گئی تھی، اور میں بالکل ایک سمجھ کے میں ختم ہو رہا تھا. انہوں کو بھی پتہ چلے. ایمرجنسی میں انہوں نے نارووال شہر سے سول ڈاکٹر منگوائے جیل میں، اور پوری رات جو ہے سویرے مجھے کچھ ہوش آیا اور میں یعنی اللہ پاک نے کیا مجھے زندگی. پھر میں جیل میں تھا، جیل میں تھا. مجھے کرونا ہوا جیل میں، اور ادھر ہی میری حالت غیر ہو گئی، اور وہاں سے مجھے ایمرجنسی میں CMH جیل میں منتقل کیا گیا. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اپنے ان کے بیٹوں کو ملوائقین کو بلا دو، ان کے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں، یہ کسی وقت بھی ان کی موت ہو سکتی ہے. ان کے بیٹوں، ایک بیٹا ہمارا انگلینڈ میں تھا، ایک میرا دبئی میں تھا، دوسرا بھی دبئی میں تھا. یہ تینوں بیٹے جو ہے فوری طور پہ وہاں پہ پہنچے. اور اللہ پاک کا یہ کرنا ہوا کہ میں نہیں کہتا ہوں کس نے میرے رب کا کمال ہے کہ اس نے میری مدد کی کہ وہاں اندر جا کر بھی میں کافی زندگی اور موت کے کشمکش میں رہا. اللہ پاک نے مجھے نئی زندگی دی. اور میرا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، اس نے جیل میں آ کر خود میری ٹریٹمنٹ اس نے خود شروع کر دی کرونا کی، کیونکہ انگلینڈ میں بھی وہ کرونا والوں کی ٹریٹمنٹ کر رہا تھا تو اس تجربہ تھا. تو
تو بہرحال یہ وسیلہ رب بناتا ہے. وہ بیٹا آ گیا اور میرے اللہ پاک نے مجھے نئی زندگی دے دی. پھر ایک واقعہ کہ میں جیل میں تھا تو کچھ لوگ جو ہیں وہ جو خفیہ والے ہوتے ہیں اور دوسرے ہیں, انہوں نے میری فیملی کو اپروچ کیا کہ میرے صاحب کو سمجھاؤ کہ اس عمر ان بیمار ہیں, کیا کرتے ہیں, گھر بیٹھے ہیں, تحریک کو چھوڑیں, حل نہ کریں. اور ان کو میرے بیٹے کو ایک جو تھا ادھر 2 باہر تھے, وہ ایک ادھر تھا چھوٹا, اس کو قائل کر لیا. تو باقی رشتہ داروں نے, میری بہنیں یا سب نے کہا, بلکہ جو میرے اپنے پیر و مرشد ہیں ان کو بھی ان کی بھی رائے انہوں نے کہا کہ میری صاحب کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے, ہلکا ہاتھ رکھیں. وہ میرے پاس گیا پہ ناروال جیل میں, اور اسپیشل میری اس سے ملاقات کرائی گئی, اور اس میں یہ خفیہ والے بھی تھے, جیل سپرنٹینڈنٹ ہوئی تھا. تو جب میرے بیٹے نے بات شروع کی نا تو میں چپ کر کے سنتا رہا. جب اس نے بات ختم کی نا, میں نے کہا تم بڑے بے غیرت ہو. اچھا, یہ میرے لفظ تھے. اپنے بیٹے کو؟ جی, میں نے کہا بیٹا, میرا بیٹا پڑھا لکھا انجینئر ہے. میں نے کہا تم بڑے بے غیرت ہو سب کے سامنے. میں نے کہا تم مجھے نہیں جانتے ہو, میں تمہارا باپ ہوں. آج وہ کہتے تھے آپ اتنا لکھ دیں, صرف اتنا لکھیں, یہ نہ لکھیں کہ میرا تحریک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اتنا کہہ دیں کہ میرا کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے کہا یہ بھی میں لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہوں. میں لوگوں کو جانتا ہوں, یہ باہر نکلیں گے یہ کہیں گے میرے صاحب نے لکھ کے دے دیا ہے, ہاں اس نے جی ہاتھ پر کر دیا ہے, بک گیا ہے, جھک گیا ہے, اور اس نے کہہ دیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے تحریک سے. تو تحریر کس نے دیکھنی ہے یا کس نے کرنا ہے؟ انہوں نے مجھے بدنام کرنا ہے. میں کیوں اپنا ایمان بیچوں؟ تم دفع ہو جاؤ. اسی وقت میری آنکھ سے وہ چلو نکل جاؤ. تو میں نے اللہ کی قسم میں نے ادھر سے کہا کہ میں تمہیں نکل جاؤں یہاں سے. میں نے جیل سے اپنے بیٹے کو جی میں نے بیٹے کو کہ نکل جاؤ یہاں سے. یہ میری تاریخ ہے, یہ میری کمٹمنٹ ہے ٹو مائی کاز. اور باقی جو میری تحریک لبیک پاکستان کی وابستگی ہے وہ جنوں کی حد تک ہے, جنوں کی حد تک ہے. کیونکہ میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا, میں نے خادم الحسین رضی کو ہی دیکھا. تو ان میں وہ چاشنی, وہ نور دیکھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی صورت میں ان میں موجود ہے. وہ عشق کی رمق اور چمک مجھے ان میں نظر آئی, اور اس میں وہ صحیح ایک جرأت مندانہ اور دلیر شخص تھا. جہاد فی سبیل اللہ جو ہے یہ ایک عمل ہے, اس کے اندر جو ہے ہر آدمی کو کردار ادا کرنا چاہیے, تربیت یافتہ ہونا چاہیے, جو عالم کفر ہے ان سے ٹکرانا چاہیے. تو اس وقت بھی سنا تھا کہ آج سے 20 25 30 35 سال پہلے بھی آپ کا جذبہ اسی طرح تھا جو آج ہے؟ جی الحمدللہ, میں لشکر مصطفیٰ کا امیر تھا, اور 3 سال تک میں نے قیادت کی ہے لشکر مصطفیٰ کی. اس دوران میں نے ایک تربیتی کیمپ, یہ تلہ جابہ ہے تھوڑے سے آگے, یہاں پہ میں نے ایک فوجی کیمپ, تربیتی کیمپ اپنا, ان کو ہتھیار چلانا چلانا, ان کی ساری تربیت میں نے خود کی یہاں پہ. اور مظفر آباد میں بھی میرا رابطے تھے اور میں وہ کام کر رہا تھا. میرے پیر مرشد آپ نے مجھے فرمایا کہ بھائی صاحب یہ جہاد اگر ہے تو اس کے لیے تربیت ہوتی ہے. پہلے آپ اس مقام پہ پہنچے, اخلاص سے اس مقام پہ پہنچے کہ آپ کو کوئی خرید نہ سکے, اور آپ سب کام جو اللہ کی رضا کے لیے کرے, اور آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں, وہ جہاد کر سکتا ہے. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ تو پیسوں کے لیے یا پتہ نہیں کیا کیا یہ کرتے ہیں, یہ جہاد نہیں ہے. یہ جیسا کہا جاتا ہے کہ جس وقت اداروں کا دل کرتا ہے تحریک لبیک کو آگے کر دیتے ہیں, اور جس وقت ان کا دل کرتا ہے یہ روک لیتے ہیں, اس میں کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ بھی ایک فسانے ہیں, سارے کہانیاں ہیں, قصے ہیں. کیونکہ اس ملک میں ایسا ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے کہ یہاں لوگ خریدتے جاتے ہیں, لوگ بکتے ہیں, اور سارے نظام چلتا ہے. اور تحریک کو بھی انہوں نے اسی حساب میں لپیٹ میں لے کر بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. واللہ میں تحریک میں کمزوریاں ہوں گی, اور وہ ہیں کمزوریاں, کیونکہ ایک تنظیم ہے, اس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ سراسر الزام اور بہتان ہے. اگر جو ان کے اشاروں پہ چلتے تو پھر اشارتیں ہوتی. میجر صاحب آپ کے مخالفین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میجر صاحب ہر معاملے میں طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں, ڈنڈے کی بات کرتے ہیں, تلوار کی بات کرتے ہیں, جہاد کی بات کرتے ہیں, یہ امن کی بات نہیں کرتے. اب یہ بات یہ ہے کہ جب بات ایمان کی آ جاتی ہے, جب دین کی آ جاتی ہے, اللہ رسول کی آ جاتی ہے, تو اگر مسلمان ہے تو پھر وہ کسی اور چیز طرف دیکھنا بھی گوارہ نہ کرے. یقین کریں آج کے مسلمان, پاکستان کے مسلمان یہ بات سمجھ لیں, اگر ان میں ایمانی غیرت آ جائے تو سارے سڑکوں پہ آ کر اس ملک میں ایک دن میں شریعت کا نفاذ کر سکتے.
شریعت نہیں ہے تو ہماری مسلمانی کا ہے کہ اگر نظام اللہ کا نہیں ہے، اللہ کے حبیب کا نہیں ہے، قرآن کا نظام ہم کافر کا نظام چلا رہے ہیں، اسی کی طرح زندگیاں گزار رہے ہیں، پھر تف نہیں ہے ہمارے جینے پہ، لعنت نہیں ہے ہمارے جینے پہ۔ میجر صاحب آپ بیمار ہیں، چند قدم آپ چل نہیں سکتے، اور آپ کے پاس کون سی چڑیا ہے کہ آپ گھماتے ہیں اور سب کو حیران کر کے رکھ دیتے ہیں؟ لیڈر کو، قائد کو بے باک ہونا چاہیے، اس کا کردار جو ہے وہ آئینے کی طرح، شیشے کی طرح ہونا چاہیے، اس میں ذرا برابر بھی جھول نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر ہمارے ساتھ ہمارے کارکن ہم سے محبت کرتے ہیں یا عقیدت رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کبھی بکے ہیں۔ مجھے کروڑوں، آپ کو پتہ ہے کہ نہیں، جب میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا نا 2018 میں، ضمنی الیکشن میں، تو میرا جو مقابلہ تھا وہ چودھری براد نام سے تھا، شہر سے، وہ سالک تھا میرا مقابلہ، وہ دوسری طرف میں تھا، اور تیسرا جو بندہ تھا وہ فیض تمن، وہ 3 کروڑ روپیہ لے کے ان سے وہ بیٹھ گیا تھا، یہ سب کو، یہ فیض تمن۔ اور میرے پاس جناب انہوں نے پیغام بھیجے، بندے بھیجے، میرے دوستوں سے رابطے کیے، میرے پیر خانے تک گئے، رضوی صاحب تک گئے کہ میجر صاحب کو بٹھا دیں، منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اب مجھے نہیں پتہ ہے، 5 کروڑ تک تو مجھے آفر آئی ہے خود، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتے، سے آگے بھی جانے کے لیے تیار تھے۔ اچھا، آپ کو ڈائریکٹ 5 کروڑ تک آفر آئی ہے؟ جی مجھے فون پر سے سفارش آئی تو ممکن ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ بالکل، تو میں نے کہا میں تھوکتا بھی نہیں، میں دیکھتا ہی نہیں، مجھے کوئی سونے کے پہاڑ لا کر ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں۔ جو قادیانیوں کے عبادت گاہ کے مینارے گرائیں گے، یہ تو وقتی حال ہے، لیکن فکری محاذ پہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی۔ دیکھو نہیں، جب تک ریاست ایک طاقت ہے اور طاقت ریاست کے پاس ہوتی ہے اور قوت نافذ ابھی انہی کے پاس ہے، وہی نافذ کرتے ہیں۔ اب قانون تو موجود ہے، قانون کا نفاذ کرانا حکومت کا، ریاست کا فرض ہے، کام ہے، لیکن پھر وہ یہ ہے کہ جب انہیں خریدا جا چکا ہے، کسی اور کے آگے یہ جھکتے ہیں، بکے ہوئی ہیں، تو یہ اپنے آقاؤں کے سامنے بھی انہوں نے سرخرو ہونا ہے، تو وہ آقا جو ہے وہ یہود و نصارہ ہیں، تو ایسا قدم نہیں اٹھاتے جس سے وہ ناراض ہو جائے، کیونکہ ان قادیانیوں کے تانے بانے سارے کے سارے انہی سے ملتے ہیں، انہی کی طرف سے فنڈنگ ہوتی ہے، وہی اس کو زندہ کیا، انہوں نے اسے پیدا کیا، اور اس کو قائم بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ تو انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اگر کوئی سختی کی تو پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ ایمان والی بات تو بہت دور ہے، وہ ایمان تو ہے نہیں، ایمان ہوتا تو قانون کہتے جی ہماری عدالت کا فیصلہ ہے۔